اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج 20ویں پارے کو شروع کرنا ہے اور سورہ نمل کی 60 نمبر آیت ہے اور 19واں پارہ جہاں مکمل ہوا تھا وہاں پر اللہ تعالی نے ایک بات پوچھی تھی کافروں سے اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی تھی اور اللہ نے اپنی حمد و ثنا کا بھی ذکر کیا تھا، چنانچہ آخری آیت ان تینوں امور پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ قل الحمدللہ، آپ یہ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے ماننے والوں کو نجات بخشی، جس پروردگار نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو غالب رکھا اور جس اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ آخرت کی اتنی بھلائیوں کا وعدہ فرمایا اور گوناگون صفات اس ذات پاک میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ جتنے اس کے بندے تھے جنہوں نے اتنے سخت حالات میں کام کیا اور کبھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کے دین کو وہ پھیلاتے رہے اور اللہ تعالی کے دین کے لیے کام اور محنت کرتے رہے، ان کے متعلق فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ تعالی کی سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ تعالی اچھا ہے یا وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو مصائب اور تکالیف میں تمہارے کام نہیں آ سکتے، جو کسی طرح بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیا اللہ اچھا ہے یا وہ لوگ اچھے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی سوال کے متعلق آگے اب دیکھیں گے آپ، اللہ تعالی مسلسل اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں اور 20ویں پارے کی پہلی 4 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالی نے 7 دلائل جمع کیے ہیں اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ لوگوں تم بتاؤ اور خود فیصلہ کرو اس بات کا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اسے شروع فرمایا ہے یہاں سے کہ تم 19ویں پارے کی آخری بات کہ کیا اللہ اچھا ہے یا تمہارے معبود اچھے ہیں، اور اس کو شروع فرمایا یہاں سے کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو کیا اللہ تعالی اچھا ہے یا تمہارے معبود اچھے ہیں؟ کس نے بنایا ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ یہ امن جو لفظ ہے پہلا، اس کا مطلب اصل میں تو اتنا سا ہے کہ بھلا کس نے، من کا مطلب ہے کہ کوئی بھی، جو بھی، کوئی آدمی، کوئی ذات، اور جو ہے اس میں الف یہ ہے سوال کے لیے، تو امن کون ہے، اور اس بنیاد پر کہ اس کی تفسیر کیا ہے مفسرین نے اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں۔ امن خلق السماوات، ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ بھلا کس نے بنایا ہے آسمانوں کو، اور ایک یہ ترجمہ کیا ہے کہ کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا اللہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے اس نے نازل کیا تمہارے لیے اوپر سے پانی۔ تو اللہ تعالی نے اپنے ہونے کی پہلی دلیل یہ دی کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، اور یہ چیلنج کیا کہ بتاؤ بھلا پھر کون ہے تمہارے معبودوں میں سے جو اللہ کے ساتھ یہ کام کر سکے، یا اللہ تعالی کے ساتھ وہ کوئی ایسی چیز کہے کہ اللہ نے اسے اپنا شریک بنا لیا تھا، لیعذ باللہ، یا یہ کہ خدا کی طرف سے کوئی سند اس کے شریک ہونے کی نازل ہو گئی تھی، اس لیے چیلنج کیا ہے اور سوالیہ انداز میں فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، وانزل،
اور اس نے نازل کیا لکم تمہارے لیے من السماء ماء آسمان سے پانی تمہارے نفع کے لیے نازل کیا. اور اگر اللہ آسمانوں کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا اور یہ پوری کائنات ہی نہ بناتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اللہ تعالی کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں کون سی کوئی کمی اور نقص واقع ہو رہا تھا؟ اور پھر اللہ نے یہ سب چیزیں بنائیں اور تمہیں بسا دیا. اور تمہیں اللہ اگر پانی نہ دیتا اور مار دیتا اور مر جاتے تم، تو اس میں کون سی ایسی ظلم کی بات تھی؟ اللہ کی ذات ساری کائنات کی مالک ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے بنائے اور جس چیز کو چاہے ختم کر دے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت تھی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے جو اس نے پانی نکالا، پانی کو نازل کیا. تو تم سوچو اس پانی کے اتارنے کے بعد فانبتنا، اس سے ہم نے اگائے بہی، اس پانی کے ساتھ حدائق باغات اگائے، ذات بہجتن جو بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں باغات ہیں، رونق ہے ان میں بہت زیادہ. کون ہے جس ذات نے اتنا کچھ کیا کہ پانی کو دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ باغات کو دیکھو. کتنی لطیف چیز ہے پانی، کتنی اچھی چیز ہے پانی. اور اس پانی سے اللہ نے درختوں کو اگایا، مختلف پھلوں میں چلا گیا، ان کے مختلف ذائقے ہو گئے. ما کان لکم، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا ان تنبتوا کہ تم اگا دیتے شجرہا ایک درخت. تمہارا کام نہیں تھا کہ ان باغات کے جو درخت ہیں ان میں سے ایک درخت بھی اگا دیتے، کہ تم سب سے مل کر نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو کہا ہے کہ ما کان لکم، اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کم سے مراد پورے انسان جنات جتنے ان کے شریک تھے، جن کو خدا کے ساتھ وہ شریک بناتے تھے. اللہ نے کہا تم سب کے سب مل جاؤ اور تم سب کے سب میری خدائی میں ایک طرف ہو جاؤ اور ایک درخت کسی باغ میں پیدا کر دو. تم ایسے بھی نہیں کر سکتے تھے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو اللہ نے دعوت دی ہو اور کہا ہو کہ آؤ اس چیز میں میری مدد کرو؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ بل ہم، بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے، بل ہم اب کوئی اور حاکم اللہ کے ساتھ، بل یعنی کوئی نہیں. بل کا مطلب کئی ایک عربی میں اس کے مطالب آتے ہیں، اور بل کا مطلب یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ بالکل کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک درخت کسی باغ کا پیدا کر سکے، زندگی کو پیدا کر سکے. جتنے لوگوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں، جو آدمی جس کو بھی اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ پانی کی اتنی تقسیم کر سکے، اس طرح پانی کو نازل کرے، باغات کو بنائے. بل ایسے نہیں ہیں. تو ہم قوم یعدلون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یعدلون، اللہ تعالی کی راہ سے لوگ موڑتے ہیں، اللہ کی راہ سے نکالتے ہیں. عدول عن الحق، عدول کہتے ہیں کسی چیز سے ہٹ جانا، کسی طرف کو اور پھر جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے منکروں کی کہ یہ عدول کرتے ہیں، نکلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو عدل سے کام لیتی ہے. اور عدل کا مطلب برابری، کہ یہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. اگر یہ اللہ ہی کے برابر ٹھہرانے کی بات ہے تو سوچو یہ جتنی چیزیں ہم نے اوپر کہی ہیں، ان تین کاموں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش ایک، اور آسمان سے پانی کا نازل کرنا اور پانی کے ذریعے باغات اور درختوں کا لگانا، کیا ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا ہے جو تمہارے معبود کر سکیں؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم ایسی ہے جو اللہ کے برابر، اللہ کے عدل میں، اللہ کے برابر میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں کام ہرگز کوئی نہیں کر سکتا. اور جو کافر اوتاروں کے قائل تھے، اوتار مانتے تھے، وہ ان اوتاروں کی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات عالیہ کو اپنے مختلف خداؤں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی صفات مختلف خداؤں میں پائی جاتی ہیں. اور اوتار کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ علیہ باللہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں حلول کر گیا ہے،
جیسے آپ رام کے متعلق دیکھیں ہندوؤں میں، اور کنیہا جو ہیں یہ ایسے ہی بقول ان کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں آیا اور اللہ نے حلول کیا، اللہ کی ذات اس چیز کے ساتھ مل گئی اور یہ خدا کے لیے ہے نہیں، الیاذ باللہ یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قوم کیا کرتی ہے، یا تو یہ کہ وہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں صحیح راستے سے، اور یا دوسرا ترجمہ یہ کہ اپنے خداؤں کو برابری میں سمجھتے ہیں خدا کے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دوسرا چیلنج نے دیا اور کہا امن جعل الارض قرارا، اور بھلا بتاؤ تو صحیح، امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو قرارن، ٹھہراؤ دے دیا، جس زمین پہ تم بیٹھتے ہو، اپنے کام کرتے ہو، زندگی بسر کرتے ہو، اس زمین کو اتنا ٹھہراؤ کس نے دیا ہے؟ اگر اللہ اس ٹھہراؤ کو نہ کرتا اور اب بھی نہ کرے، اور کسی وقت زمین اپنے محور اور مرکز سے نکل جائے اور جا کر کہیں ٹکرا جائے، تو تم میں سے کون ہے، تمہارے خداؤں میں سے کون ہے جو اس زمین کو اس کے محور اور مرکز پر واپس لا سکے؟ یہ جو فرمایا ہے نا کہ جعل الارض قرارن، اللہ نے زمین کو قرار بخشا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اتنی ٹھہری ہوئی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور زمین حقیقت میں اس میں قرار نہیں ہے اور وہ چکر کھا رہی ہے اور ایسے۔ قرآن کو ان چیزوں سے بحث نہیں، قرآن تو اس چیز سے بات کرتا ہے جو کچھ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا تھا، عام آدمیوں کی سمجھ میں جو آ سکتا تھا۔ اب زمین فرض کر لیجئے گھوم بھی رہی ہے، تو ہمیں زمین کا گھومنا کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ زمین میں سارے کے سارے کام آرام سے ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجئے زمین گھوم رہی ہے، اس رفتار کو اگر 1,00,000 گنا زیادہ کر دیا جائے تو پھر انسان کوئی کام ممکن نہیں ہے کہ اس کو استقرار ہو، جم سکے اور کہیں پہ وہ کام کر سکے۔ تو اللہ نے اس کو اس طرح مناسب رکھا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو سکون دیا ہے اور زمین پہ تم رہتے ہو، بھلا کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس سلسلے میں ابھی حال ہی میں جو طوفان آیا تھا سونامی کا، اب دیکھیں اس کے متعلق جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اتنا بڑا بھونچال، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ زمین کی رفتار تک پہ فرق پڑا ہے، زمین کی رفتار اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اب وہ کتنی ہوئی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جن کی رپورٹس ہیں، مگر اللہ کے ہونے کا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ایسے زمین کو کر رکھا ہے، اب اللہ کا حکم ہوا اور ذرا سا ایک بھونچال آیا ہے، اس پوری کائنات کے مقابلے میں ذرا سی بات ہوئی ہے اور زمین کی رفتار متاثر ہو گئی۔ اگر یہی بھونچال 10-20 گنا زیادہ آ جاتا تو پھر اس دنیا کا کیا بنتا؟ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرما دی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور کون ہے جس نے اس زمین میں اس کے درمیان اللہ تعالی نے کیا کیا اور بنایا اس کے درمیان میں ندیوں کو؟ کون ہے جس نے اس کے درمیان میں ندیاں چلا دی؟ کون ہے جس نے اس کے درمیان میں دریا چلا دیے؟ کون ہے جس ذات نے اس زمین میں سمندر اور پانی کے بڑے بڑے ذخیرے، یہ سب چیزوں کو پیدا کیا؟ یہاں پر انہار، نہر کا لفظ استعمال کیا ہے، جو نہر کی جمع ہے انہار، اور نہر کہتے ہیں دریا کو بھی، اور نہر کا اطلاق ندیوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس کا ترجمہ کر لیا جائے، جیسے بحر ہے تو بحر ہمارے ہاں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں وہ پانی کے کسی بھی بڑے ذخیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جتنا بڑا بھی ذخیرہ ہو اس کو وہ بحر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بر کے مقابلے میں اسے استعمال کرتے ہیں، بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں پانی کو، تو وہ جتنا بھی ذخیرہ پھر ہو۔ تو اس کے لیے اردو میں کچھ خاص ایسے الفاظ ہیں نہیں، اس لیے بعض لوگوں نے انہار کا ترجمہ دریا سے کر دیا ہے اور بعض نے ندیوں سے کر دیا ہے، اور یہ ترجمے سارے ہی درست ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے اس زمین کو ایک تو ٹھہراؤ دیا، پھر اس کے بعد اس میں دریا بہا دیے، وجعل لہا، اور رکھے ہیں اس میں رواسیہ، بوجھ اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس نے ان بوجھ یہ رکھے ہیں؟ اگر یہ بوجھ نہ ہوتے اور زمین ڈاواں ڈول ہو جاتی پھر کیا ہوتا؟
اب بھی اگر کوئی بوجھ ہٹا دیا جائے، کسی پہاڑ کو ختم کر دیا جائے تو زمین کی حرکات پر جو اثر پڑے گا، پھر اس کے بعد جو انسانوں کی زندگی اور ساری کائنات کی یہ جو ہماری دنیا ہے، اس ہماری دنیا کی جو روٹین چینج ہو جائے گی، یہ سب چیزیں آخر کس کے قبضے میں ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ہے جس نے سمندروں کے درمیان، دریاؤں کے درمیان، دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، ان کے درمیان اوٹ لگا دی ہے؟ کس نے پانی کے دو ذخیروں کے درمیان اوٹ لگا دی ہے، آڑ لگا دی ہے، حاجز لگا دیا ہے؟ ایک ہے پانی گرم اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی ہے، ایک چیز ہے پانی بالکل صاف شفاف چل رہا ہے، ایک طرف گدلا پانی چل رہا ہے، وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور میلوں وہ دیکھیں تو وہ دونوں اپنی اپنی روش کو قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، روک ہے، تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم جانتے ہیں۔ اب فزکس میں جو اصول ہے وہ کہتے ہیں کہ کس وجہ سے آخر پانی ایک اور دوسرا ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ سکتے، اسی طرح سمندر میں، دریا میں کشتی نہیں ڈوبتی اور سوئی ڈوب جاتی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی اصول اب انسانوں نے دریافت کیے ہیں، اگر اس کے بالکل پیچھے جا کر دیکھا جائے تو اس کائنات میں یہ اصول اللہ ہی نے تو رکھے ہیں۔ یہ زمین میں کوئی بھی چیز اس کے مدار سے باہر نکلتی ہے تو زمین اس کو پل کرتی ہے، بہت کشش ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ نکلتی ہے فورسز کے ذریعے کوئی چیز اس زمین کی حدود میں سے۔ یہ سب کے سب قوانین آخر بنائے کس نے؟ ان قوانین کو دنیا میں استعمال کرنا سکھایا کس نے؟ اللہ کہتے ہیں تم بتاؤ پھر کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ جتنوں کو تم ہمارا شریک بناتے ہو، جتنوں کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کام کر سکتا ہے کہ ٹھنڈے اور گرم پانی کو ساتھ ساتھ چلا دے، گدلے اور صاف پانی کو ساتھ ساتھ چلا دے، کھاری اور اس کے ساتھ میٹھا پانی ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلا دے؟ سمندروں میں چشمے نکلتے ہیں، اور جو لوگ شپ پہ سفر کرتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر پانی پہنچ کے پینے کے قابل مل جاتا ہے، وگرنہ سمندر کا سارا پانی کھارا ہے، انسان اسے پی نہیں سکتا، اور درمیان میں ایک چشمہ ایسا ابل رہا ہے جس پانی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ پانی ٹھیک ہے۔ جس زمانے میں لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج پہ جایا کرتے تھے، اس زمانے کے سفر نامے اگر آپ پڑھیں یا سمندر کی زندگی کے متعلق آپ پڑھیں تو اس میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ کپتان نے کہا کہ فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہ پہنچ کے وہاں میٹھا پانی سمندر میں آ جائے گا اور وہاں سے سارے ذخیرے بھر لیے جائیں گے، اور اتنی دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ یہ کئی جگہ، حتیٰ کہ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا حج لکھا ہے، اور وہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے، یعنی پچھلی صدی کا 1920 کا ہوگا، 25 کا ہوگا، حضرت کا حج اس وقت ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے متعلق بھی کہ جب ہم گئے تھے تو فلاں جگہ پہ سمندر میں بمبئی سے جو پانی رکھا وہ ختم ہو گیا، اور سمندر میں جہاز میں اعلان ہوا کہ فلاں جگہ پر پہنچ کے سمندر میں ایک چشمہ ہے، وہ اچھا پانی ہے، پینے کے قابل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو تمہارے خداؤں میں سے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ کسی کا طاقت، قبضہ اور اختیار ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں ایسے ہیں، ان میں سے بہت سوں کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ بل کا مطلب کوئی نہیں کر سکتا، اکثرهم ان میں سے اکثر ایسے ہیں لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ پہلے فرمایا کہ یہ ظالم ایسا ظلم کرتے ہیں، میرے برابر میں اور خداؤں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہاں فرمایا انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں ان چیزوں پر کرتے۔ امن یجیب المضطر، اور لوگوں بتاؤ کون ہے جو سنتا ہے، پہنچتا ہے مدد کرنے کے لیے، المضطر وہ آدمی جو پھنس جائے مصیبتوں میں، اور وہ آدمی اذا دعاہ جب وہ اس کو بلاتا ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، جب وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جب وہ بے قرار ہو جاتا ہے، کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو اس وقت حل کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس سے برائی کو، اس کے برے حالات کو ہٹا دیتا ہے؟ کون ہے تم یہ بتاؤ۔ تم اپنے خداؤں کے متعلق یہ یقین رکھ سکتے ہو کہ تم جب زندگی میں مشکلات میں گھر جاتے ہو، مصائب اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسے کٹھن حالات،
ایسی تکلیف کی چیزیں کہ انسان سمجھتا ہے اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں رہا اور اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ نے کہا امن یجیب المضطر، اور کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب بندہ انتہائی مصیبت اور تکلیف میں پہنچ جاتا ہے. مضطر کہتے ہیں اس کو جو ہاتھ پاؤں مارے اپنی تکلیف میں پھنس جائے، اس کا مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی اس کی مدد کو پہنچ نہ سکے، اور انتہائی طور پر آخری وقت آ جائے اس کا اس مصیبت میں کہ اب چند لمحوں میں میں مر جاؤں گا، چند لمحوں میں اس کام کا خاتمہ ہو جائے گا، آر یا پار ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا یا میں ناکام ہو جاؤں گا، اس کی ناکامی کے اثرات میری زندگی پر کیا پڑیں گے، مر گیا تو میرے بعد والوں کا کیا ہوگا. الغرض جہاں پر پہنچ کے بھی ایک لمحہ رہ جاتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ اس کا ہوگا اب کیا میرے ساتھ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے اذا دعاہ، جو اب اس وقت پہنچتا ہے اپنے بندے کی مدد کو، وہ یکشف السوء، اور اللہ کیا کرتا ہے، اٹھا دیتا ہے اس سے برائی کو، ہٹا دیتا ہے اس سے مشکل حالات کو. ایسے ایسے مشکل حالات میں بندہ پکارتا ہے کہ بندہ اس کا دل، اس کا سارا وجود اقرار کرتا ہے کہ تیرے علاوہ اس موقع پہ کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے. اس اضطرار کی حالت میں پھر کون ہے جو اپنے بندے کی مدد کو پہنچتا ہے؟ تم سمجھتے ہو ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ اسی لیے آگے جا کے جواب ملتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کو کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس سے ان کے مسائل، تکالیف، پریشانیاں سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں. قرآن نے یہ چیز بتائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا بھی ہے. مظلوم کی مدد اللہ کرتا ہے. حدیث میں یہ آیا ہے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو چیزیں ارشاد فرمائی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ معاذ اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچانا، اور آپ نے فرمایا اللہ کے درمیان اور اس کی دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز پھر باقی نہیں رہتی، کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. اور ایک جگہ آیا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنی بزرگی کی اور اپنی مخلوق سے جو میں بڑا ہوں اس کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، بس تو صبر کر لے. اور ہم ظالموں کے ساتھ ضرور ایسا سلوک کر دیں گے، یعنی ظالموں کو سزا ملے گی، تو صبر کر لے. یہی چیز یہاں پر فرمائی ہے. اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ جب ان پہ بھی حالت اضطرار آئی انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بحیرہ کلثم ہے، پیچھے فرعون پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، یہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا، اب کیا ہوگا؟ اور وہ اضطرار کی کیفیت ہے. اور اس سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے ہیں، کوئی زندگی کی توقع بظاہر نہیں رہی ہے، اور وہ ہے اضطرار کی کیفیت. اور اس لیے بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ لو نظر تحت قدمئی لنظرنا، اللہ کے رسول یہ غار کے اتنے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی آدمی نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا نا نیچے نظر کر کے تو ہمیں دیکھ لے گا. آدمی جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو 2-3 فٹ آگے بھی تو دیکھ سکتا ہے، تو کہاں ہم پہ نظر پڑ جائے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یونس علیہ السلام انہوں نے کہا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، خطائیں ہم بندوں سے ہوتی ہیں، سبحانک، اور کائنات میں ایک ہی تو ذات ہے جس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی اور وہ تیری ذات ہے، اور اللہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی، درگزر کیا جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یقین کے پہاڑ ہیں، انہوں نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور راہ دکھائے گا، اس کے حکم پہ نکلا ہوا ہوں، اس نے وعدہ فرمایا ہے، اس کا وعدہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بندہ پکارتا ہے اللہ کو تو کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے؟ یعنی جب کبھی بھی سنوائی ہوتی ہے، جب کبھی بھی فریاد رسی ہوتی ہے تو اللہ ہی کی ذات کرتی، اور اگر وہ نہ کرے اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں، اگر وہ حالات کو نہ پھیرے کوئی پھیرنے والا نہیں.
کوئی ایسا نہیں ہے جس کے قبضے میں حالات کو پھیرنا ہو، تو بندہ مایوس کیوں؟ اسی در پہ بیٹھا رہے، اسی سے مانگتا رہے، اسی سے عرض کرتا رہے۔ وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے مستوی میں کیا اچھی چیز لکھی ہے، ہوتے تو ان کے اشعار ہیں مگر ایسی زبردست باتیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی غور کرے تو زندگی میں پلٹ جاتی ہے، زندگی، نظریے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک شعر ان کا ایسا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں ورکند رد لطف اوشد بیشتر، اور اگر اللہ بندے کی دعا کو قبول نہ کرے اور کند رد اسے واپس پھیر دے، لطف اوشد بیشتر، تو اس کی محبتیں، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں، اس کا مطلب ہے اور بڑھ گئیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دعا نہ قبول ہوئی تو مشکل ہو گئی، وہ کہتے ہیں اس کی مہربانیاں اور بڑھ گئیں۔ بہر تقریب سخن بارے دیگر، وہ اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے پھر بلا لیتا ہے، کہتا ہے پھر آنا، پھر باتیں کریں گے، پھر آنا، پھر باتیں کریں گے۔ اس کے قریب ہونے کی جو تقریب ہے اور اس کے قریب اس کا قرب حاصل کرنے کے جو مقامات، جو جگہ ہے، جو زمانہ ہے، ٹائم ہے، یہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت کہتے تھے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ مثنوی تو ساری نفیس ہے، لیکن اس شعر پہ کہتے تھے کہ 1,00,000 روپے کا شعر، 1840 1830 کے 1,00,000 روپے، آج کل تو کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ فرماتے تھے 1,00,000 روپے سے زیادہ کا شعر ہے، یعنی اتنی لاجواب بات انہوں نے کہی، تو بندہ پریشان کیوں جائے کہاں؟ اسی سے مانگنا ہے، پھر مانگنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہاری مشکل حل ہوگی مجھ سے ہی حل ہوگی، میں نہ کروں میری مرضی، کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور کر دیتا ہوں یہ بھی ہماری عنایت، ہماری مہربانی ہے، تم کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہو کے اسے پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو، اس کے پھیلائے ہوئے دامن کو خالی نہیں بھیجتا؟ یکشف السوء، اس سے وہ جو حالات برائی کے تھے، ان برائی کے حالات کو جس کی وجہ سے وہ بے قرار ہو کر دعا مانگ رہا تھا، خدا ان حالات کو پلٹ دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو اپنے بندے کو یجعلکم خلفاء الارض، جس نے بنایا ہے زمین میں اپنا نائب، تمہیں کون ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنا دیا؟ تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، میرے حکم سے کرتے ہو، کون ہے جس نے اتنی بڑی چیزیں تمہیں دے دی؟ اور کون ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہانہ بن جاتا ہے اس کی رحمت کا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے تمہیں نیابت دی اور جس نے اپنے اوصاف تم میں رکھے، رحمت کی صفت تم میں رکھی، ملکیت اقتدار کی صفت تم میں رکھی؟ زندگی اللہ ہی کے لائق تھی، اللہ نے زندگی تھوڑی سی تمہیں بھی دے دی، عمر اسی کی تھی، ٹائم اور زمانہ اسی کی مخلوق، اس نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ تمہیں بھی دے دیا۔ سماعت اور بصارت حقیقت میں حق تعالی شانہ کی صفات تھیں، ان صفات میں سے کوئی چیز تمہیں بھی دے دی۔ کون ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دو اس کا، کوئی تمہارا معبود جو اتنے کام کر سکے؟ قلیلا ما تذکرون، بات یہ ہے کہ تم سوچتے کم۔ یہ جو ماں کا لفظ ہے یہاں پر اس تذکرون میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے، اور تذکرون کا مطلب یعنی سوچ فکر، تم اس کی کم کرتے ہو، تم سوچتے کم ہو، تم سوچو ان ساری چیزوں کو اور غور کرو تمہارا کون سا خدا ہے جو اتنے کام کر سکتا ہے، آسمانوں کو پیدا کرے، زمین کو پیدا کرے، تمہیں اپنا نائب بنائے، دعاؤں کو قبول کرے، سمندر ہیں، پانی کے ذخیرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کائنات کے کتنے اصول ہیں۔ تم خود سوچو اور غور کرو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اتنے کام کر سکتا ہے؟ لیکن تم سوچتے بہت تھوڑا، تم غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ انسان اللہ کی کائنات پر غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، اللہ کی عنایات اور مہربانیوں پر غور کرے، اور جب بنیادی طور پر انسان کی فکر بیدار ہو جاتی ہے
اور پازیٹو باتیں سوچتا ہے اور صحیح رخ پہ چل پڑتا ہے تو پھر اسے اللہ کے ہونے کے دلائل ہر دن میں کئی ایک نظر آتے ہیں. پھر اس انسان کو خیال آتا رہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا اور اللہ نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی، یہ بھی ہو سکتا تھا اور اللہ تعالی نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی. آدمی میں یہ حیرت انگیز صفت ہونی چاہیے کہ وہ نیگیٹو کو پازیٹو بنا سکے. یہ چیز ہونی چاہیے انسان. اس لیے ہے یہ نیگیٹو کہ خدا نے دعا قبول نہیں کی. کیسے پازیٹو انہوں نے بنا دیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی ان کی مہربانی ہے، بار بار بلاتے ہیں کہ پھر آنا تاکہ ان سے گفتگو، ان سے بات چیت کرنا یہ زیادہ ہوتا رہے. یہ ہے نیگیٹو سچویشن کو پازیٹو بنانا. انسان سوچتا رہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں اللہ نے کیا مہربانی کی ہے، کیا چیز میرے لیے رکھی ہے، کیا چیزیں میرے لیے اچھائی کی ہیں. یہ سب چیزیں سوچ سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا تم غور کرتے ہو. تم غور کرتے میری قدرت پہ، میری کائنات، میری طاقت پہ، اور میرے علاوہ جنہیں تم پوجتے ہو ان کی طاقت، ان کی قدرت، کیا انہوں نے تمہیں اپنا نائب بنایا؟ کیا وہ تمہارا نفع کرتے ہیں؟ کیا وہ جب ہمارا عذاب آیا، جیسے 19ویں پارے میں آخر پہ گزرا نا اسی صورت میں، کیا وہ جب ہمارا عذاب آیا تو ان کو ان کے معبود بچا سکے تھے؟ اور کیا جن کو ہم نے بھیجا تھا دنیا میں، ہود، صالح، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، کیا ہم نے انہیں نہیں بچا لیا؟ تم غور نہیں کرتے؟ کون اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کون اپنے دوستوں کے کام آتا ہے؟ کون اپنے دوستوں کی بات کو سنتا ہے؟ کون ہے جو بندوں کو مصیبت تکالیف میں فوراً جا پہنچتا ہے اور ان کے مصائب اور تکالیف کو ان سے دور کر دیتا ہے؟ تم اس سے مایوس ہو سکتے ہو؟ تم اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ دیکھو اس کی قدرت پر غور کرو، اور اس کے علاوہ جن کی عبادت کرتے رہتے ہیں لوگ، اس پر غور کریں. انہوں نے کب کسی کو بچایا؟ ہمارا جب عذاب آیا ان قوموں پہ، کیوں نہیں وہ اپنے لوگوں کو بچا سکے؟ ہم نے بچایا یا نہیں بچایا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، کون ہے لوگوں، کون ہے جو راہ دکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر، اور تمہیں راہ بتاتا ہے اندھیروں میں، جو خشکی کے اندھیرے ہیں، والبحر، اور جو سمندر کے اندھیرے ہیں، دریاؤں کے راستے، دریاؤں کے اندھیرے. کون ہے جو تمہیں راہ بتاتا ہے؟ دنیا میں تم سفر کرتے ہو، کون ہے جو تمہیں راستے کی علامات بتاتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے پچھلے زمانوں میں لوگ سفر کرتے تھے کہ یہ ستارہ اس طرح چلتا ہے، اس وقت جہاں پہنچتا ہے، اور بڑے بڑے جہاز جو چلتے تھے وہ انہی کی گائیڈنس میں اپنے سفر طے کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کون ہے جس نے علامتیں مقرر کر دی ہیں؟ ستاروں کے ذریعے کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ ہوائیں ہیں، بادبان ہیں، کشتیاں ہیں چلتی ہیں، تو کون ہے جو ان ہواؤں کو چلاتا ہے اور تمہارے لیے راستے متعین کر دیتا ہے کہ اس موسم میں یہ ہوا چلے گی، لہذا اس رخ پہ جب جہاز جائے گا، بحری جہاز، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ سب چیزیں کون کرتا ہے؟ دریاؤں میں اتر جاتے ہو اور دریا میں پہنچ کے، سمندر میں جا کے، وہاں بظاہر کوئی صورت نہیں رہی تمہارے لیے، تو کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وہاں پر پہنچ کے، صحرا میں پہنچ کے آدمی گم ہو جاتے تھے، قافلے گم ہو جاتے تھے، مشرق مغرب کا پتہ نہیں چلتا تھا، ستارے طلوع ہوتے تھے تو ان چیزوں کو. اسی لیے 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا تھا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور ہماری علامتوں پر غور کرو، ہم اپنے پتے تمہیں بتاتے ہیں، ان پہ غور کرو. ان پتوں کے ذریعے ہم تک پہنچنا، وبالنجم هم يهتدون، اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے ستارے کے ذریعے. ستاروں کو دیکھ، اتنی پرانی یہ بوڑھی دنیا ہو گئی اور اب تک نارتھ سٹار پہ لوگ چلتے ہیں، اب تک نارتھ سٹار کو دیکھ کے سمتیں اور یہ سب چیزیں طے کرتے ہیں. اللہ نے کہا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اور یہ 4 دلائل ہو گئے، 5ویں بھی سنو، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرن، وہ خوشخبری کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے. بارش جو اس کی رحمت ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے وہ ان ٹھنڈی ہواؤں کو چلا دیتا ہے، خوش ہو جاتے ہو. شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے،
اور آدمی کا برا حال ہوتا ہے پسینے سے، اور کوئی چیز دنیا کی اچھی نہیں لگتی، اور ایک ہوا کا جھونکا سارا مزاج بدل دیتا ہے، ساری طبیعت بدل جاتی ہے، جو مصیبت پریشانی تھی وہ کیسی حل ہو جاتی ہے، ایک ہوا کا جھونکا اس کے لیے پورے نظریے کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ غور نہیں کیا، اور اس جو بارش اس کے بعد ہوتی ہے خدا کی رحمت، اس پہ تم نے غور نہیں کیا۔ بارش ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بارش کے پہلے قطرات ابتدائی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو، اور آپ نے کہا اس کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے، بندہ اس میں کھڑے ہو کے دعا مانگے اللہ سے۔ اور ایسے ہی بارش کو دیکھیے کتنے اس کے فوائد ہیں، بار بار اللہ کہتا ہے ہم اس کو نازل کرتے ہیں، اور قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پہ جو اپنے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ سمندر کا پانی اگر آپ نے چکھا اور دیکھا ہو، اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا نمک ہوتا ہے اس میں، آدمی چکھ نہیں سکتا، اور کئی لمحات تک جتنا بھی پیا ہو پھر اسی تناسب سے اس کے منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، اس کو حیرت انگیز طور پر اللہ اٹھاتا ہے اوپر سورج کے ذریعے، بادل بنتے ہیں، بادلوں کو آپس میں ٹکرا دیتا ہے، اور اس سے اتنا صاف شفاف پانی نازل ہوتا ہے۔ یہ کیسا زبردست کارخانہ ہے قدرت کا کہ جو بالکل نمکین کھارا پانی چکھنے کے قابل نہیں، ہاتھ دھونے کے قابل نہیں تھا، صفائی کے قابل نہیں تھا، اس کو ایسی ریفائنری سے وہ گزار کر لاتے ہیں، انسان اسے پیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا کوئی ایسا بھی ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ پھر چیلنج دیا، فرمایا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیے آپ بار بار یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ 60 نمبر آیت میں پہلے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی تمہارا ہے؟ کوئی اور تمہارا حاکم ہے جو ایسے کام کرتا ہو؟ پھر اس کے بعد دوبارہ فرما دیا 61 نمبر آیت میں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ایسے کام کرتا ہو؟ پھر اس کے بعد 62 نمبر آیت میں الہ مع اللہ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ سوچو تم۔ پھر یہاں فرما دیا، اور یہاں پہنچ کر فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور حاکم ہے خدا کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے اللہ کی ذات، بڑی صفات والی ہے اللہ کی ذات، بہت اوپر ہے ہر اس چیز سے جس کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بہت بلند و بالا سے مراد کوئی جگہ نہیں، بہت بلند و بالا سے مراد اس کا مقام۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی آدمی سے کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، یہ بات کہنی آپ کو زیبا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعالی اللہ، بہت ہی بلند و بالا ہے اس کا مقام اور اس کا درجہ، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اما یشرکون، اس سے جو شرک لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، یعنی یہ جتنے تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، تم بتاؤ ان میں سے کوئی بھی اس قابل ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت چیز ہے، اللہ کی ان صفات مبارکہ میں سے کسی صفت میں اللہ کا شریک ہو جائے۔ اسی لیے کافروں کو جو ٹھوکر لگی ہے وہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہی لگتی ہے۔ بہت کم دنیا میں ایسے مشرک ہوئے ہیں یا کافر جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو مانتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے بڑی ایک ذات ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک ہے، اور اس کے بعد شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے، دولت کسی اور کے ذمے کر دی ہے، بارشیں کسی اور کے ذمے کر دی ہیں، اولاد کسی اور کے ذمے دے دی ہے، جنگوں میں فتح اور غلبہ کافروں کا یہ کسی اور خدا کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے، اور سارے اپنی کائنات کے شعبے تقسیم کر کے وہ فارغ اور بیکار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ الیاذ باللہ ان کا محتاج ہو گیا ہے کہ جو کچھ کہیں اسے ماننا پڑتا ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے میری صفات میں سے کوئی ایک صفت تم ثابت کرو کسی اور میں ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اس کی صفات عالیہ میں
جو بھی شرک لوگ کرتے ہیں بڑا بلند ہے اللہ کا مقام، اس کی ذات پاک، امن یبدأ الخلق۔ اچھا تم یہ بتاؤ کون ہے یبدأ الخلق، جس نے کریشن، تخلیق، اس عمل کو شروع کیا؟ کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی؟ کون ہے جو نئے سرے سے ایک چیز کو بناتا ہے؟ کون ہے جو پہلے سرے سے کسی چیز کو بناتا ہے؟ نئے سرے سے بنانے میں بھی ذرا سا اشکال پیدا ہوتا ہے نا، کہ ایک چیز تھی خراب ہو گئی تو کہتے ہیں نئے سرے سے بناؤ، تو پہلے بن گئی تھی خراب ہو گئی تھی۔ اللہ اس کو بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں امن یبدأ الخلق، کس نے یہ جو تخلیق کا فعل ہے، بنانا جو ہے، جس چیز کو تم کہتے ہو، اس کو کس نے شروع کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ اس کائنات میں جو چیز بھی سب سے پہلے بنی ہوگی کس نے بنائی؟ قلم سب سے پہلے بنا، کس نے بنایا؟ آسمان سب سے پہلے بنا، کس نے بنایا؟ عرش بنا، کس نے بنایا؟ پانی بنا، کس نے بنایا؟ جس چیز کو بھی کائنات میں لے لیں، ہر مذہب میں یہ تو ہے نا کہ یہاں سے آغاز ہوا۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی چیز کا آغاز مانتے ہیں کہ سب سے پہلے فلاں چیز بنی، ہمارا جو رام تھا اس کو اللہ نے بنایا، علیہ باللہ۔ چلو بھئی تخلیق تو ہوئی نا۔ ایک مذہب والا یہ کہتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے اس کائنات میں مٹی کو بنایا، ایک کہتا ہے پانی کو بنایا، کچھ بھی بنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کریشن ہے، یہ اٹ سیلف جو فعل ہے، پیدا کرنا ہے، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا ہے، یہ کس نے شروع کیا تھا اس دنیا میں؟ یہ بتاؤ۔ جڑ کاٹ دی نا شرک کی۔ جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اس کائنات میں، یہ تو ساری پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس عمل کو کس نے شروع کیا تھا؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے اس پیدائش کے عمل کو شروع کیا تھا؟ کون ہے جو سرے سے بناتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا ہے، پھر بار بار اس کو دہراتا ہے۔ کون ہے جس نے اس تخلیق کے عمل کو شروع کیا؟ قرآن پاک میں کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کانتا رتقن، یہ آسمان اور زمین یہ سب ایک ہی تھے اور بند تھے، ففتقناہما، ہم نے اس میں تصرف کیا اور آسمانوں کو اوپر لے گئے، زمین کو نیچے لے آئے۔ اس درمیان میں کیا ہوا؟ کوئی دھماکہ ہو گیا تھا، کوئی چیز ہو گئی تھی، ایسے سالڈ چیز جیسے کوئی ہو، اور اس میں اب ٹکڑے کیے جائیں اور ایک ٹکڑا اوپر آ گیا، ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کچھ نہ کچھ کیا تھا۔ وہ کیا چیز ہو گئی تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی آج تک اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالی نے کہا یہ دونوں بند تھے، سالڈ چیز تھے، نہ اوپر سے درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بارشیں کہاں سے نازل ہوتی، چیزیں اگتی کہاں سے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے درمیان میں خلا بنا دیا، ہوا بنا دی، یہ چیزیں درمیان میں آ گئی نا۔ کانتا رتقن ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کیا، پھر بارشیں برسنے لگیں، پھر پانی پیدا ہو گیا، پھر ایواپریشن شروع ہوئی، پھر اوپر سے بادل بن کے ان سے بارشیں برسیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، امن یبدأ الخلق، ان چیزوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کائنات میں تخلیق کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو کر سکتا تھا؟ ثم یعیدہ، اور کون ہے جو اسے پلٹاتا ہے، واپس پھیرتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا، مر گئے قبر سے نکال لے گا تمہیں، بار بار ان چیزوں کو گھماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پیدا کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ کی تخلیق مشکل تھی، یا اب دوسری مرتبہ کی تخلیق مشکل ہے؟ اب تو ریپیٹیشن ہے، آدمی ایک مضمون لکھتا ہے اور اس کے بعد اسے نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو پہلی مرتبہ ہی لکھنا مشکل تھا، بعد میں تو آسان ہو گیا۔ اللہ نے کہا کون ہے جس نے اس تخلیق کا آغاز کیا پھر اسے لوٹاتا ہے؟ وَمِن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان سے پوچھ، یہ ساتویں اور آخری دلیل یہاں دی ہے، یہ سارے عقلی دلائل، یہ سب عقل کی باتیں۔ فرمایا ان سے پوچھئے، وَمِن يَرْزُقُكُم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، کون ہے جو تمہارے لیے بندوبست کرتا ہے رزق کا؟
تم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ بار بار کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی تمہارے رزق کا ہے جو شریک تمہیں رزق دے دے اگر ہم نہ دینا چاہیں؟ آسمان سے ہم دیتے ہیں، زمین سے ہم دیتے ہیں، بارشیں نہ برسائے اور پیسے لیے لیے پھریں لوگ اور اناج نہ ملے، اور بارشیں برسا دے اور زمین سے اس کا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور زمین بھی اگائے اور بارشیں بھی برسائیں اور بیماری ایسی لگ جائے کہ انسان کچھ کھا نہیں سکتا، غور کرے پھر کرے گا کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، فرمایا آسمان سے زمین سے ہم ہی رزق دیتے ہیں، کیا ہمارے علاوہ تمہیں کوئی اور بھی رزق دیتا ہے؟ کتنے دلائل ہیں، سب کے سب عقل پہ مشتمل، اور چیلنج بار بار کہ ان باغات میں تم ایک درخت کو پیدا کر دو، اچھا یہ سمندروں کے درمیان ہم نے رکاوٹیں لگائی ہیں، کھارا پانی اور یہ اچھا پانی اور پانی کی رنگتیں، تم سب کے سب مل جاؤ۔ اسی لیے 60 نمبر آیت میں جو کہا ہے نا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سب کے سب مل جاؤ اور سب مل کے ایک درخت بنا دو، تم نہیں بنا سکتے۔ آخر پہ فرما دیا کہ اس تخلیق کے عمل کو کس نے شروع کیا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اگر ہے قُلْ ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ قطعی دلیل لے آؤ، سند لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں تم سچے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ اس کائنات میں ہم نے کسی سے مدد لی ہے، اس دنیا کو بنانے میں کوئی ہمارا شریک تھا، ہم عاجز آ گئے تھے، ہم کمزور پڑ گئے تھے، ہم تھک گئے تھے اور پھر کسی نے ہماری مدد کی تھی، ہاتھو برہانکم، اس کی کوئی دلیل لیا۔ برہان کہتے ہیں عربی میں اس دلیل کو جس کا کاٹ نہ ہو سکے، جس کا توڑ نہ ہو سکے، قطعی دلیل۔ جیسے اب تک انسان کی عقل میں اتنا ہی آیا ہے کہ 2 کو 2 سے جمع کریں تو وہ 4 ہو جاتے ہیں۔ اب تک انسان کی عقل میں اتنا ہی آیا ہے، جب عقل مزید بڑھے گی اور 3rd ڈائمینشن اور یہ چیزیں ہوں گی، پتہ نہیں اس وقت 2 + 2 کیا ہو جائیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ ابھی تو عقل نے ارتقا ہے، ابھی تو عقل نے بڑھنا ہے، آخرت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب پڑیں گی، انوار جب پڑیں گے، برکات جب آئیں گی تو پھر تو انسان کچھ اور ہو جائے گا۔ اتنی قطعی دلیل کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے اس کائنات میں جس نے اللہ کی مدد کی ہے، اسی لیے بار بار چیلنج کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وما كنت متخذ المضلین عضدا، ہم نے کوئی انہیں دعوت دی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین پہ آ کے نظر ثانی کرو جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں تو ان گمراہوں سے مدد لینے والا بھی نہیں جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں شیطان۔ اشہدتم، کیا میں نے انہیں پکارا تھا؟ کیا میں نے بلایا تھا کہ آسمان میرے دیکھ لو اور زمینیں جو میں نے پیدا کی ہیں دیکھ لو؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ واضحک وابکا، وہی ذات ہے جو لوگوں کو رلاتی ہے اور لوگوں کو ہنساتی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ تم کیا سمجھتے ہو، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کو نیا کام۔ اس کائنات پوری میں یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آخر اس کائنات میں کون ہے جس نے ہماری مدد کی ہو؟ ہم تم سب کو کہتے ہیں کہ تم مل جاؤ، جن مل جائیں، جن کی عبادت کرتے ہو انہیں بھی ملا لو اور ساری کائنات میں زور لگا کے صرف ایک درخت بنا دو اس دنیا میں۔ اللہ نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہماری اس دلیل کا توڑ، اور جب نہیں ہو سچے تو پھر توبہ کر دو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ جب تمہاری عقل میں بات آ جائے کہ اس ذات پاک کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اتنے کام کرے، تو پھر تم رجوع کر لو اپنے غلط نظریے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے کہ اس کائنات کے نشیب و فراز پر جب تم غور کرو گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے اچھا تم سمجھتے ہو یہ کلام ہمارا نہیں ہے،
تم سارے کے سارے مل جاؤ، جنات کو بھی بلا لو، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ سارے مل جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل، مدد کر لیں اور مدد کی قابلیت فرض کر لو سب میں آ جائے، تو بھی ہماری اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ قطعی دلیل لاؤ، ایسی دلیل جس کا کوئی توڑ نہ ہو، ہم بھی اس کا توڑ نہ کر سکے، ایسی چیز لے آؤ۔ تو جب نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی ایسی دلیل، اب تک کی جتنی آیات تھیں نا، ان سے اللہ کا اختیار ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار کتنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے علم کی بات نہیں کی، اختیار کی بات کی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، یہاں سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ اللہ اپنے طاقت، اختیار اور قدرت کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اوپر سے پانی نازل کیا، یہ بھی طاقت اور اختیار کی بات۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس کے ذریعے سے پانی کے ہم نے بھرپور باغات تمہیں دیے، اور تم سب مل کر انتم بتو شجرا، ایک درخت اس میری دنیا میں پیدا نہیں کر سکتے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو پکڑ رکھا ہے، زمین کو باندھ دیا ہے کہ کہیں تمہیں لے کر کسی اور جگہ نہ ٹکرا جائے، یہ بھی خدا کی قدرت کی بات آ گئی۔ وجعل خلالها انہارا، اور ان کے درمیان دریا بہائے ہیں زمین میں اور اس پر بوجھ رکھ دیے ہیں، اور وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان ہم نے ایک رکاوٹ، آڑ، پردہ بنا دیا ہے۔ سب خدا کی قدرت کی بات ہو گئی۔ کون ہے جو اپنے بندے کی سنتا ہے اضطرار کی حالت میں جب وہ ہوتا ہے، پریشان حال، جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت کو، مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، یہ سب قدرت کی بات آ گئی نا۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں، سمندر میں کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے جو بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کی تمہارے لیے بھیج دیتا ہے؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں بنائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ سب قدرت کی بات آ گئی نا۔ ساری قدرت کی باتیں کرنے کے بعد اب ایک شرک کی جڑ رہ گئی تھی، ایک ستون تو خدا نے کاٹ دیا کہ قدرت میرے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ قدرت تو ٹھیک ہے تیری ہے، لیکن یہ جن کو ہم تیرا شریک ٹھہراتے ہیں، جن اللہ کے اچھے بندوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں چل یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن چلو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ انہیں ہمارا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور ان سے کہیے کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، الغیب، چھپی ہوئی باتوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تم کہتے ہو تمہارے حالات تو انہیں علم ہو جائے گا، نفع نقصان پہ قدرت رکھیں گے، اتنی مرتبہ تمہیں چیلنج کیا ہے، بناؤ کسی چیز کو، نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا۔ آپ صاف کہہ دیجئے کسی کو خبر نہیں ہے چھپی چیز کی، غیب کی، جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں۔ یہ ہے وہ چیز، اللہ نے غیب کی نفی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں بس ہم انہیں جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اصل اللہ کا علم ہے، اسی لیے سعدی نے کہا نا علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، یہ جو غیب کا علم ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے امت میں اتفاق رہا ہے اس بات پر، یہ بہت بڑی بات ہے، شاید کوئی سنے تو اسے بھی حیرت ہوگی، امت پہ اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔
ہمارے ہاں جو اتنی گروہ بندیاں ہو گئی کہ یہ فلاں مسلک ہے اور فلاں مسلک ہے، جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی علم غیب کے قائل ہیں وہ خود کہتے اور لکھتے گئی ہیں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہے، ان میں واقعی جو اہل علم یا جن لوگوں کے ہاں لکھنے پڑھنے کا ہے ان میں بھی وہ لوگ یہی لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالم الغیب کا اطلاق کہ غیب کو جاننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اور یہ لفظ کسی کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ کہنا منع ہے۔ فقہا سارے اس کی تصریح کرتے ہیں بالاتفاق، اب تک تو یہی ہے، اب تک 2006 تک تو یہی ہے، اس کے بعد کچھ اور ہو تو ہم کہتے نہیں، لیکن سب یہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں صاف روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کوئی تم سے اگر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کبھی اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ایک جگہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی دلیل دی، یہ جس چیز کا نام علم غیب ہے اللہ تعالی اس میں سے کچھ حصہ اپنی مخلوق کو عنایت فرماتا ہے، اور جب وہ براہ راست کسی کو دے اور وحی کے ذریعے دے اور فرشتے آئیں اور وہ خبر دیں اور اس آدمی کی نبوت ثابت ہو قطعی طور پہ، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے۔ ہزاروں چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ چیز ہونے والی ہے، یہ بات ہونے والی ہے، یہ ایسے ہو جائے گا، وہی آ گئی۔ وہ جو اللہ کا علم ہے اس میں سے آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر یہ بے ادبی ہے، کہ آپ سمجھ لیں کہ خدا کا علم فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ سمندر تھا تو اس میں سے ایک قطرہ اللہ نے کسی کو دے دیا، بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ نبوت کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ الہام ہے، بلکہ اگر آپ اسے درجے میں رکھنا چاہیں تو نبوت کے بعد دوسری بڑی چیز جس کی خبر ملتی ہے وہ خواب ہے، کہ خواب کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ جو تعبیر لوگ کر لیتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جنہیں تعبیر سے دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی، وہ جب خواب دیکھتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بات ہو جائے گی، یہ تعبیر کا بھی الہام ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا بھی وہی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، متعدد مثالیں اس کی ملیں گی کہ آدمی نے کسی معاملے میں پریشان تھا یا کوئی بشارت تھی، اور اس علم میں مومن متقی غیر متقی تو بڑی بات ہے، کافر اور مومن سب برابر ہے۔ کافر آدمی کو خدا کبھی کبھی کوئی چیز دکھاتا ہے اور کافر آدمی اس کی تعبیر لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے گا۔ ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایران پہ جب حملہ ہونا تھا تو بادشاہ نے بلایا کسریٰ نے رستم کو، اور رستم سے کہا کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں ہم پہ، اور اب کیا کریں؟ تو رستم نے کہا آپ بتائیں۔ اس نے کہا لڑنا ہے۔ رستم نے کہا ان سے نہ لڑا جائے۔ اس کا کیوں؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے کچھ چیزیں آئی ہیں، اور جہاں جہاں ایران میں ہمارے اسلحے کے ڈپو ہیں ان سب پر تالا اس نے لگایا، اور میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس نے وہ چابیوں کا گچھا ایک ایسے شخص کے ہتھیلی پہ ہاتھ پہ رکھ دیا جو بہت لمبا ہے اور عرب ہے۔ تو اس نے کہا نہیں لڑنا چاہیے، ہمارا اسلحہ کام نہیں آئے گا، میرے سامنے تو اس کی تعبیر یہی آتی ہے، اور باقی اگر آپ کا حکم ہو کہ لڑنا ہے تو پھر ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ شاہ ایران نہیں مانا، اس نے کہا لڑنا ہے، یہ ایسے ہی خواب ہوتے ہیں، اور وہ لڑے۔ اور رستم میدان جنگ میں بھی کہتا تھا کہ ہم ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا خلیفہ، تو انہوں نے بتایا اس کا لمبا قد ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا، اور ایسے اور ایسے۔
میں سمجھ گیا یہی شخص ہے، اسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور ساری چابیاں ہمارے خزانوں کی، اسلحہ خانوں کی اس کے حوالے کر دی تھی کسی نے، اب ہمیں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور خواب کو اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں فرمایا کہ آپ نے کہا سب چیزیں ختم ہو گئیں غیب سے آنی، ذہبت النبوہ، نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بقیت المبشرات، اور خوشخبری کی چیزیں باقی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن آدمی خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے؟ آپ نے کہا بس یہ باقی رہ گیا۔ یہ ہے خواب، اس میں مومن کافر سب ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں کو بھی خواب آتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا گوشت کاٹا ہے کسی نے آپ کے جسم سے اور میری گود میں ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی، آپ نے فرمایا ایسی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میری بیٹی کے گھر کوئی اولاد ہوگی اور وہ لا کے تمہاری گود میں ڈال دیں گے۔ یہ تعبیر دی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو واقعہ ہونا تھا کب ہوا ہے، کتنے مہینے بعد ہوا ہے، لیکن پہلے پتا چل گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے، فلاں جگہ ایسے ہو جائے گا، فلاں جگہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ ورقہ بنت نوفل جو تھی جن کا کل بھی ذکر آیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے کہا تم تو شہیدہ ہو۔ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور احد میں خوشی کے مارے حرکت پیدا ہوئی، اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی احد کو، اور آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ ایک شہید ہو گیا اور ایک میں رہ گیا، اور ہم اس وقت 4 ہی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 20 یوں چیزیں۔ تو اللہ تعالی غیب سے اپنے علم کو اطلاع دیتا ہے کسی کو، انبیاء علیہ السلام کو اطلاع دیتا ہے۔ اب کتنی اطلاع دیتا ہے یہاں پہنچ کے آتی ہے بحث، اور یہاں سے پہنچ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا کچھ بھی اللہ انہیں علم دیتا ہے، اس پہ تو ہم دونوں متفق، سارے متفق ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ غیب کا علم یہ دیتا ہے، خبریں دیتا ہے، بتاتا ہے۔ اب کتنا دیتا ہے اس کا بھی کوئی قائل نہیں کہ اللہ اپنا سارا علم دے دیتا ہے، اللہ کا علم تو لامنتہا ہے۔ پھر کتنا علم دے دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پہ بحث کرنا ہی بے ادبی۔ بس جن چیزوں کی اطلاع اللہ نے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے بتا دی، وہی کافی ہیں۔ جہاں اطلاع نہیں دی نہیں دی، اس پہ بحث ہی نہ کرے، اس لیے کہ ہم سوچیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہمیں تو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور بحث کرنے چلے ہیں علم پہ، اور وہ بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے بات اتنی ہے، اس سے بڑھ کے کیا اختلاف؟ کہتے ہیں سب نہ عالم الغیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں دی گئی۔ سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں کی، کتنا علم دیا گیا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہمارے سامنے جتنی چیزیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے علم تھا اس کا اقرار کرتے ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا مجھے نہیں علم، ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اتنی سی بات، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بغیر وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات جو پڑتی ہیں علم کی، علم کی، رحمت کی، کتنی چیزیں آدمی نہیں، ہر آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب خدا کا قرب بڑھتا ہے اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو پھر چیزیں اور ہو جایا کرتی ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں ملتی نہیں، کوئی آدمی اس پہ کام کرتا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اتنا علم تھا، اتنا کچھ تھا اس شخص کے پاس، انہوں نے ان کی شاعری بھی نہیں ملتی،
ایک قصیدہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کئی قصیدے لکھے ہیں، اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدوں پہ لکھا ہے۔ آگے ایک قصیدہ انہوں نے لکھا ہے، اور کبھی کوئی آدمی صحیح آواز سے اسے پڑھ دے اور سننے والے کو عربی آتی ہو، شرط ہے کہ اٹھ کے ناچنے لگے۔ اتنا زبردست قصیدہ ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو دلی میں پیدا ہوا اور عربی ساری کی ساری دلی میں پڑھی، اور حضرت رحمت اللہ نے اتنا زبردست قصیدہ لکھا ہے، اور کتابیں ساری ہندوستان میں ہیں، اور وہاں تو خیر کیا کسی کو بھی اب پرواہ نہیں ہے کہ ان کتابوں کی جستجو کرے وہ علم کہاں گیا، وہ چیزیں کہاں گئی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دلی میں 22 خانقاہیں تھیں، اور فرمایا کہ کم کسی بادشاہ کے زمانے میں ہوا کہ اتنے اللہ کے ولی جمع ہو گئے ہوں، اور 22 خاندانوں میں دوست محمد قادری رحمت اللہ علیہ تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہ معاملہ زندگی میں شروع کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ اب تم دیکھتے ہو یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور جو کہتے ہو میری بات شروع کیسے ہوئی، تو فرمایا شروع ایسے ہوئی کہ میں بادشاہ کے یہاں ملازم تھا، اور بادشاہ نے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں جب باہر نکلا تو شدید گرمی پڑ رہی تھی، مجھے پیاس لگ گئی، اور دلی میں وہاں جہاں بادشاہ نے بھیجا تھا کوئی پانی کی صورت نہیں تھی، تو ایک دروازے کا نام لکھا ہے کہ میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، اور اتنی شدید پیاس لگ گئی کہ مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گا۔ ایک سکے کو دیکھا، اس سے پوچھا، اس نے مشکیزہ دکھا دیا کہ خالی، پریشانی ہوئی، اور غالباً حضرت نے فرمایا کشمیری دروازے پہ پہنچا ہوگا دلی میں کوئی۔ فرمایا وہاں جب پہنچا تو ایک آدمی، اس کو دیکھا میں نے پانی بیچ رہا ہے، تو میں نے جلدی سے اسے پیسے دیے، پانی لیا، اور جو ہی میں نے پانی لیا ایک اور آدمی نظر آیا، اور اس نے ہاتھ جوڑے منتیں کرنے لگا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے پانی دے دو۔ فرماتے تھے مجھے خود اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ جیسے مرنے لگا ہوں میں نے وہ پانی کا کٹورا اسے دے دیا دل پہ جبر کر کے، اور فرماتے تھے کہ جب اس نے پینا شروع کیا تو جوں جوں وہ پیتا جاتا تھا میرے دل میں ٹھنڈک پڑتی جاتی تھی، اور کہتے تھے وہ پیتا چلا گیا، اور جب اس نے کٹورا رکھا تو حال یہ تھا کہ میرا دل بالکل دنیا کی محبت سے اور بادشاہوں کے تعلق سے ایک طرح سے خالی ہو گیا تھا، اور میں حیرت کا مارا بات نہیں کر سکا اور ہنستا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ یہ تعلق کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اسی لیے اب تو لوگوں کو پتا نہیں نا محبت کیا چیز ہوتی ہے، ایسے ہی دعوے کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں عشق اور فسق میں فرق کم رہ گیا، وگرنہ حقیقت میں یہ بات حقیقت ہے ایسے ہی، اور لکھنے والے بھی وہ فلاسفہ ہیں جن کا بس چلے تو قرآن سے بھی انکار کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید محبت فلاں کو فلاں سے دی کہ اسے کسی نے مارا اور اس کا نشان اس کے جسم پہ آ کے پڑا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی قصے کہانیاں سنانی ہو، یہ حقیقت میں ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن انسان اپنی عقل سے ان چیزوں کی توجیہ کر نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ خواب ہے، کیا چیز ہے؟ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ سچے خواب دیکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 1 2 4 نہیں ہزاروں آدمی ایسے مل جائیں گے جن کے ہاں کسی کا انتقال ہونا تھا اور وفات سے پہلے کسی نے ایسا خواب دیکھ لیا جس کی تعبیر یہ ہو گئی کہ اچھا اس کا وقت اب قریب آ گیا، یہ چلنے لگا۔ یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ عقل اس کو حل نہیں کر سکتی۔ ملائے اعلیٰ کے ساتھ جتنا رابطہ جس کا قوی ہوتا ہے اتنی ہی صحیح چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں، اور دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، دل ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ غیب کی دوسری چیز ہے، خواب، انبیاء علیہ السلام کی وحی اور خواب، اور خواب کے بعد تیسری چیز ہے الہام، اور الہام اگر اللہ کی جانب سے ہو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور الہام کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ آ کے کسی آدمی کو کوئی بات کہہ دیتا ہے
وہ آدمی نہ فرشتے کو دیکھتا ہے، نہ اس کی آواز کو سنتا ہے، ایک دم سے اس کے جی میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جو دل میں بات آ جانا ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، یہی الہام ہے بس۔ فرشتہ آیا اور اس نے کہا اپنے گھر جاؤ، اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں اتنی شدید پیدا ہوتا ہے تقاضا گھر جانے کا۔ گھر پہنچا تو دیکھا وہاں تو آگ لگ گئی، گھر پہنچا تو دیکھا ایک بہت ضروری فون تھا وہ آ گیا۔ یہ الہام ہے، اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کے کام کرنے کے لیے، اور اس الہام کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مومن کو ہوتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اور کافر کو ہوتا ہے تو شیطان کر دیتا ہے۔ شیطان علیہ باللہ اس کو الہام کرتا ہے، جا رہا ہے راستے میں، کہتا ہے ادھر چلے جاؤ، اب وہ بے اختیار ادھر مڑتا ہے تو سامنے گناہ ہے، سامنے شراب خانہ ہے۔ یہ استغفر اللہ اسی شراب کی تلاش میں تھا، اچانک وہاں پہنچ جاتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ یہ اس کی جانب سے ڈالی جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں کافر، اور ان کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے نا اس کو ختم کر دو، اور انہیں پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس مسجد کو کیسے اڑایا جائے، یہاں مسلمان ہیں انہیں کیسے مارا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ یہ کافر تم سے جھگڑیں اور مشرک تم سے لڑائی کریں۔ فَإِنَّ طَاعْتُمُوهُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے ڈر کے کہیں شرک کرنا شروع کر دیا اور ان کی بات مان لی، انکم مشرکون، تم بھی مشرک ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے کشف کا، اور یہ الہام اللہ اپنے دوستوں کو بھی کرتا ہے، اولیاء اللہ کو الہامات ہوتے ہیں، کشف ہو جاتا ہے۔ اور کشف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، نہ تو میں سو رہا تھا نہ میں زیادہ جاگ رہا تھا۔ تو جب بیان کرتا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اسے کوئی کشف ہوا ہے، اس کو کوئی چیز دکھائی گئی، یہ چیزیں ہو جاتی۔ اور کبھی کبھی وہ کشف کھلی آنکھوں سے ہو جاتا ہے، آدمی بیٹھا ہے یہاں پہ، اچانک سامنے سین بدلا اور کسی ملک میں کوئی چیز نظر آنے لگی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے عجیب بات ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے۔ اس میں بھی کافر مومن دونوں کو ہو جاتا ہے، الہام وہ بھی دونوں کو ہوتا ہے، سورس الگ الگ ہے۔ اور اس سے اوپر چلے جائیں تو خواب وہ بھی، اور اس سے اوپر چلے جائیں نبوت، وہ تو اللہ کا خاص انعام ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم قطعی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے علم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، وہ تو صاف اللہ سے لیتے ہیں اور اپنی مخلوق اللہ کی جو ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ بھی قابل تعبیر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوا کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خواب دیکھیں اور وہ اس کی تعبیر نہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے۔ خوابوں میں اعلیٰ درجے کے خواب ہوتے ہیں کہ جیسے کسی انسان نے دیکھا ویسے ہی پورا ہو گیا، اس کی تعبیر کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے دیکھا فلاں بچہ گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر چند مہینوں کے بعد ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دیکھتا ہے کہ اس زمین کی پیمائش ہوئی اور یہ فلاں کے نام چلی گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی پیمائش ہو جاتی ہے، وہی چلی جاتی ہے زمین۔ دیکھتا ہے فلاں کا فلاں سے رشتہ ہو گیا، وہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے خواب ہیں، لیکن خواب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہوئی ہی کرتی ہے۔ دوسرے درجے کے خواب وہ ہو جاتے ہیں جن کی تعبیر دینی پڑتی ہے، تو اس درجے میں جتنے بھی ہوا کرتے ہیں ان کی تعبیر دینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں گھوم رہا، بڑی حیرت ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات ابو جہل کو جنت میں دیکھا ہے۔ اب سب حیران تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کفر کی بات ہو جاتی،
چپ رہے. اور جس دن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دی اور انہوں نے کہا تم جنتی ہو، اس دن آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر. اس سے پہلے کچھ پتا نہیں. اور اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار ہو گئے تھے، بہت عبادت اللہ کی کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی چیزوں کے بدلے. آپ نے کہا میں نے دجال کو خواب میں دیکھا. ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے ایک آدمی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آپ نے فرمایا اس کے پیچھے ایک اور بھی تھا جو طواف میں آ رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے انگور ہوتا ہے، ایسے باہر آئی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا یہ دجال ہے. اب یہ طے ہے حدیث میں کہ دجال بیت اللہ میں نہیں جائے گا، ہر جگہ یہی آیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اب اس کی کوئی تعبیر کرے گا سو کرے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا وہ صاف بتا دیا. یہ غیب کے خبروں کے ذرائع ہیں. یہ خبریں انسانوں کو ملتی ہیں، پہنچتی ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک جب دل صاف ہوتا ہے اور اللہ نے کوئی چیز بتانی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہو تو آدمی کو اتنی شدید نیند آتی ہے کہ بے اختیار اٹھ کے سو جاتا ہے. اور وہ جو سوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اسے بتاؤ، وہی چیز وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے. اٹھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا. وہ جب بات پوری ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو سلایا اس لیے گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور نیند طاری ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا مجھے سورہ کوثر یہ کسی فرشتے نے خواب میں آ کے دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی، سورہ کوثر نازل بھی ہوئی اور دوسری مرتبہ پھر بشارت دی گئی کہ یہ آپ کو اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں عنایت فرمائی ہیں. یہ چیز ہوا کرتی. یہیں سے پہنچ کے آدمی سلپ کر جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے متعلق کہہ دیا کہ اچھا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا یہ چیز ہو جائے گی. وہ اپنے شیخ کے متعلق یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا کسی سے تعلق کی وجہ سے کوئی چیز بتا دیتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنی صفائی کے لیے اللہ کے اور اپنے درمیان اس بندے کو رکھا. تو جس طرح عالم اسباب کا ایک سلسلہ ہے کہ روح اس بچے کی پیدائش اللہ ہی کی طرف سے تھی نا، لیکن اللہ نے اس بچے کے درمیان اور اپنے درمیان ایک باپ کا رشتہ رکھا ہے کہ باپ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں بنیں گی، ماں کے ذریعے سے بنیں گی. اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے چونکہ اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ آدمی یہ حرکت کرنے لگا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے، یہ کر لینا یہ کر لینا. بس وہ جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اس کی اپنی محبت شیخ کے لیے کھینچ کر لاتی ہے اوپر سے چیز، وہ شیخ کے دل میں رقا کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، وہی مرید کو بتا دیتا ہے. اور مرید اگر یہ سمجھنے لگے کہ شیخ کو ساری چیزوں کا علم ہے تو گیا پھر کام سے. وہ محبتیں ہیں جو اللہ کے ہاں سے یہ چیزیں لاتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اولاد باقی نہیں بچتی تھی کوئی. اور جب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے چچا نے کہا ان عورتوں سے کہ جلدی بھتیجے میرے کو غسل دو اور جلدی نہلاؤ، جلدی کپڑے پہناؤ. انہوں نے کپڑے پہنا کے جلدی سے تیار کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا تو انہوں نے لے جا کر مسجد کے محراب میں ڈال دیا اور نے کہا اللہ اس کی حفاظت کر لیں اس کی، اور اللہ یہ تیرے ہی لیے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے اسی دن سے انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا اور میں دعا مانگ رہا تھا تو میرے ہاتھوں کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے ہاتھ مجھے دکھائے گئے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے کہا یہ تیری اولاد ہے، یہ تمہارے بیٹوں کے ہاتھ. اور چاروں بیٹے ایک سے ایک باکمال تھا. اور اسی لیے القول الجلی میں انہوں نے لکھا ہے
کہ مجھے اب تک نہیں پتا کہ کیا صورت پیش آئے گی، مگر مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے 2 بیٹوں کو، تمہاری اولاد میں سے 2 کو ہندوستان سے ہم نکال دیں گے اور ان سے ہم حرمین شریفین میں وہاں پر حدیث کی خدمت کے لیے انہیں لے جائیں گے تاکہ وہ وہاں جا کر کام کریں اور وہاں جا کر حدیث کی خدمت کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں اور مجھے اب تک نہیں پتا کیا ہوگا، اور ان کے بیٹوں کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے نواسے ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسوں میں 2 تھے، شاہ اسحاق صاحب اور شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہجرت کر کے چلے گئے حرمین شریفین میں، بہت پڑھایا لوگوں کو، بے شمار دنیا نے وہاں سے ان سے فیض اٹھایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے جو مفتی تھے وہ حدیث پڑھنے آتے تھے ان کے حلقے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ بتا دیتا ہے، اس کا انکار کرنا بھی جہالت ہے، اور اس پہ اتنا اصرار کرنا کہ ہر چیز کی خبر ہو جائے گی، یہ بھی جہالت ہے۔ ان دونوں ایکسٹریم سے بچے، نہ یہ کہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی نفی بھی نہ کرے، ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں اپنے مشائخ کو دیکھتا ہے، اور اس کے شیخ اسے آ کے یہ بتا دیتے ہیں، اس کے مشائخ بتا دیتے ہیں، جس اللہ کے کسی ولی اور بزرگ سے اس کو مناسبت ہوتی ہے وہ خواب میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہارا کام ہو جائے گا، یا وہ کہتے ہیں بچو اس چیز سے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور پڑھا لکھا نہ ہو اور قرآن اور سنت کو نہ سمجھتا ہو تو وہ پھر اٹھ کے اسی بزرگ کا نام جپنے لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوا، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کو جو ان سے محبت تھی اپنے مشائخ سے یا کسی بھی بزرگ سے، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو ان کی شکل میں بھیج دیا تاکہ اس انسان کو مزید تسلی ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان کے اندر میں جو قوتیں کام کرتی ہیں، جنہیں صوفیہ اپنی اصطلاح میں لطائف کہتے ہیں، وہی لطیفہ قلبی، وہی لطیفہ غیب، کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگ تھے، آئے تھے، انہوں نے یہ کہا، وہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کو تو خبر بھی نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا کب کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انعام فرمایا ہے، مہربانی کی۔ یہ چیزیں، اسی لیے ان چیزوں کو عام عوام میں بغیر تشریح کے بیان کرنا بڑی مشکل پیش آتی۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہمارے حضرت خواب میں آئے تھے، یہ کر گئے، یہ کہہ گئے، تو لوگوں کو اب کون سمجھائے کہ حضرت واقعی خواب میں آئے تھے، نہیں آئے تھے، کس صورت میں تھے؟ اگر وہ خدا کی نافرمانی کی کوئی دعوت دے گئے تو علیہ باللہ وہ تو شیطان اس صورت میں آ گیا تھا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی صورت ایسی تو نہیں ہے جو شیطان نہ بنا سکے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میری صورت اس کے لیے حرام کر دی۔ یہ چیزیں تو اس لیے جو بن دیکھی چیزوں کا علم ہے بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں نقش بندی سلسلے کے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کی مثال پورے ہندوستان میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اور ہندوستان کیا ہے، پوری دنیا میں ان کے معاصرین میں سارے نقش بندیوں کے حالات آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ہمیں اب تک نہیں ملا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا کوئی آدمی۔ اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے اپنی جگہ پہ کہ بادشاہ وقت نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی اور آپ نماز پڑھائیں، استسقاء کی بارش ہو جائے، اور میں فلاں دن آؤں گا اور ملنا چاہتا ہوں۔ تو لطیفے کی بات یہ کہ حضرت نے نماز پڑھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا تو آسمان پہ ایک بادل تھا، جب نماز پڑھا کے واپس آیا تو وہ بادل بھی غائب ہو گیا، اتنی شدید دھوپ پڑی۔ تو ہمارے محلے میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ایسے ہی آزاد خیال کے تھے، تو دروازے پہ کھڑے میرے لیے تھے، دیکھا مجھے تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بارش کروانے گئے تھے کہ رکوانے گئے تھے؟ تو میں نے کہا نواب صاحب بات یہ ہے کہ وہ بادل بڑا ناقص تھا،
تو ہم اسی لیے گئے تھے کہ اس ناقص بادل کو واپس بلا لیں اور کوئی پانی سے بھرا ہوا بادل بھیجے. تو کہنے لگے عبدالعزیز تمہیں تو کوئی چپ کرا نہیں سکتا. حضرت فرماتے ہیں دوسرے دن گئے اور تیسرے دن جب ہم گئے تو بادشاہ سلامت بھی بارش سے مشکل سے بچ کے نکلے اور میں تو تر بتر ہو گیا. اور جاتے جاتے محلے میں جب اپنے پہنچا تو نواب صاحب نے مجھے دیکھ کے دروازہ بند کر دیا. تو میں نے دروازہ کٹکھٹایا. میں نے کہا نواب صاحب بارش ہو رہی ہے تشریف لائیے. تو وہ باہر آئے اور کہنے لگے تم صحیح کہتے تھے. میں نے کہا اب بادل آئے ہیں, وہ جو اس دن چلا گیا تھا وہ چلا گیا. تو کہنے لگے تم تو پیچھے پڑ جاتے. عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی ذہانت اللہ نے دی تھی. آج دیکھو کہاں ان کا ذکر آ گیا. حضرت فرماتے تھے کہ بادشاہ جب ملا تو میں نے ان سے کہا کہ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کی حضرت کو بھی بلائیے. اور بادشاہ مسجد میں بیٹھے رہے, دلی شاہ جہانی مسجد, جامع مسجد میں بھی بیٹھا رہا اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور دیر تک باتیں ہوتی رہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں دلی, اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں, شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے خود خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی آئے ہیں. اور شاہ عبدالعزیز صاحب خود ماشاءاللہ بہت ماہر تھے تعبیر دینے میں. تعبیر تو ختم تھی خواب کی ان پہ, عجیب و غریب تعبیریں دیتے تھے. اب اس کو شروع کریں. اچھا خیر, حضرت نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے اپنی لاٹھی مجھے دی اور مجھ سے فرمایا عبدالعزیز یہاں بیٹھ جاؤ اور جو بھی لوگ آئیں ان کے حالات پوچھ کے مجھے آ کے اندر بتانا, اور دروازہ بند کر دیا اندر سے. اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا دلی میں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے بڑی محبت تھی. فرماتے تھے اب تو دلی رہنے کے قابل نہیں رہی, اور ایک زمانہ ایسا تھا اس دلی پہ کہ گناہگار سے گناہگار آدمی اس شہر میں آتا تھا تو چند دنوں میں اس کے دل کی حالت بدل جاتی تھی, توبہ کرتا تھا اور یہاں سے پاک نیک نمازی ہو کے واپس جاتا تھا. تو فرمایا میں نے دیکھا دلی میں ہر طرف سے لوگ آنا شروع ہوئے اور میں جا کے ہر ایک کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتا رہا ہوں, اور میری آنکھ کھل گئی اور مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی تعبیر کیا. تو انہوں نے مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور کہا حضرت سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ سبحان اللہ یوسف وقت, اور تعبیر مجھ سے پوچھتا ہے. تو حضرت نے پھر جواب میں لکھا کہ مجھے اس کی تعبیر واقعی سمجھ نہیں ہے, آپ جواب دیں. تو انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 300 برس سے جو فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اسی مرید کے ذریعے جاری کرائے گا. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ جب آئے تو پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ اچھا یہ وہ میرا مرید ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. اور اسی لیے کہتے تھے کہ خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اپنے کمال کے ساتھ استقرار تام حاصل ہے اسے سید احمد, یعنی ان کی نسبت پوری ان میں منتقل ہوئی ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دکھائی جاتی ہیں, پتہ بھی چلتا ہے, خواب بھی آتے ہیں, الہام بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اور اللہ کو کوئی اختیار نہیں اور یہ بزرگ اپنے پاس سے معلوم کرتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ چاروں ذرائع غیب کے, فرشتے آئیں یا اس انسان کو خواب آئیں یا الہام ہو یا کشف ہو, سب اللہ ہی کے قبضے میں. اور اللہ کے علم کے ساتھ ان چیزوں کی کیا مناسبت ہے بابا؟ اللہ کا علم تو اگر آپ کہیں کہ بحر الکاہل اور پیسیفک اوشن اور اس سے زیادہ, اور اس کی تو پھر کوئی حد ہے, خدا کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر ایک ذرہ ایک قطرہ اس سے کسی کو مل گیا تو کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 معاملات میں اپنی لا علمی کا اظہار فرما دیا. آپ نے کہا یہ چیز مجھے نہیں آتی, یہ چیز مجھے معلوم نہیں. اور وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, بھائی مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال میں جب وفات ہونی تھی لوگوں نے بعض چیزیں دریافت کی, فرمایا مجھے نہیں پتا. گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے,
آپ کے دسترخوان پہ لایا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا اسے آپ کھاتے نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مجھے نہیں معلوم کہ یہ جانور کیا ہے، البتہ میں نے سنا ہے اور مجھے یہ پتا نہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا تھا اور ان کی صورتیں جو مسخ کی تھیں ان میں سے ایک نسل ایسی بھی تھی جو زمین پہ چلتی پھرتی تھی، تو مجھے نہیں معلوم یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے، اس لیے میں تو اسے نہیں کھاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اس کی دلیل ہے کہ نہیں چیز پتا تھی، صاف فرما دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ بری جگہ دنیا میں کون سی ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اور جبریل آئیں گے تو میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور جبریل امین آئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے بری جگہ بازار ہیں، صاف بتا دیا۔ یہ ہے معاملہ کہ آدمی نہ تو ان چیزوں کے متعلق بات کرے اول تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہیں ایسے نہ ہو بے ادبی میں خود ہی مارا جائے، اور نہ ہی اس ایکسٹریم پہ رہے کہ انہیں کوئی چیز پتہ نہیں چلتی تھی۔ اس سے تو 20 احادیث ہیں جن کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ انکار کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، یہ کفر ہے۔ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 چیزیں بتائیں۔ اور دوسری طرف کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ اللہ نے دے دیا تھا، سارا علم، وہ بھی بات درست نہیں ہے۔ کہاں اللہ کا علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت، شرف اور اپنی منزلت اور خدا کے قرب کے باوجود ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا علم اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صاف بتا دیجئے ان لوگوں کو ساری قدرت، اور اس کے بعد فرمایا علم، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان کی چھپی ہوئی چیز اور زمین کا کوئی نہیں جانتے چھپی ہوئی چیزوں کو مگر اللہ، اور جن جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو یہ پتہ نہیں ہے، انہیں تو یہ خبر نہیں ہے کہ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھا لیا جائے گا۔ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے سارے حالات کا علم ہو جاتا ہے، انہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور وہ کب اپنی قبروں سے اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، انہیں نہیں معلوم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی کہا کہ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے خلیفہ منصور نے اصرار کیا کہ آپ حج پہ میرے ساتھ چلیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ انکار کر دیا، اس سے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کل بتاؤں۔ دعا مانگتے رہے ہوں گے اللہ سے۔ رات خواب میں انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور بعض جگہ ان کے سوانے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جس کو بھی دیکھا انہوں نے کہا مجھ سے اصرار ہے خلیفہ وقت کا کہ میں ان کے ساتھ حج کے لیے جاؤں مکہ مکرمہ، اور میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ موت کہیں اور نہ ہو جائے، تو مجھے بتاؤ کیا ہے میرے متعلق اسرائیل علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا صبح اٹھ کے کہ امیر المومنین میں نے ایسے خواب میں دیکھا تھا، اور اس سے پوچھا تو اس نے ایسے اشارہ کر دیا، 5 انگلیاں ہاتھ پورا دکھا دیا۔ تو اس سے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ان 5 باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا علم اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو دیا نہیں، اللہ ہی کو علم ہے کہ میں کہاں پر کس زمین میں جا کے انتقال ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں جائے گا اور مر جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی آدمی کی موت آتی ہے تو اچانک اسے اس زمین میں کوئی کام نکل آتا ہے، اور ایک دم سے وہ اس زمین میں چلا جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے فرمایا انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب کھڑے کیے جائیں